माह रमज़ान का 5वां रोज़ा था और मेरी हामला बीवी सहरी बनाने किचन में गई। मेरी माँ ने जानबूझकर इस पर उबलता हुआ पानी गिरा दिया। मेरी माँ की बातों में आकर बीवी को तलाक दे दी और उसे अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया। चंद दिन बाद जब मैं उसे धमकाने अस्पताल के आईसीयू में गया तो वहाँ डॉक्टर मेरी बीवी से कह रहा था कि मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं शुरू से ही अपनी माँ के साथ रहता था। मेरे बाबा इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन मेरी माँ हमेशा इनके साथ लड़ती झगड़ती रहती थी और इनके साथ रहना नहीं चाहती थी। इस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि गलती मेरी माँ की है या मेरे बाप की, लेकिन मैं चूँकि बेटा था अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि गलती किसकी है। इस तरह हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और एक दिन ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मैं इस वक्त सिर्फ 18 साल का था और अदालत ने मुझसे पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। मैंने फ़ौरन अपनी माँ को चुना। मेरे बाप ने कुछ न कहा, बस अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया और साल बाद मुझे पता चला कि इसने दूसरी शादी कर ली और 1 साल बाद इसके यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अहमद था। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि देखो, अगर तुम्हारा बाप अच्छा होता तो इतनी जल्दी दूसरी शादी ना करता और दूसरा बेटा पैदा करके तुम्हें भूल ना जाता। इस वक्त मुझे नहीं पता था कि बाप मुझे मिलने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे इसके पास जाने नहीं दिया। और मुझे ये बात जब बाद में पता चली, तब भी मैंने यही सोचा कि मेरी माँ ठीक कहती थी। इसने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की और ख़ुद काम करके मुझे पालती रही। इर्द गिर्द से पैसा कमाया और खाना कपड़ा मुहैया किए। मैंने भी छोटा सा काम शुरू किया और जब मैं 16 साल का हुआ तो मैंने खुद पैसा कमाना शुरू कर दिया। तब से मेरी और माँ के तल्लक में गहरा रिश्ता बन गया, जो सिर्फ माँ बेटे का नहीं बल्कि दो अच्छे दोस्तों जैसा था। हम एक दूसरे के खिलाफ कभी बात ना सुनते थे और जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता हम दोनों एक साथ खड़े हो जाते थे। अब मेरी शादी की उम्र हो रही थी और मैं शादी करना चाहता था, लेकिन माँ इस बात पर राज़ी नहीं थी कि कहीं औरत आए तो ये मुझे भूल ना जाए। लेकिन शादी तो मुझे करनी थी और माँ ने रिश्ते तलाश करने की हामी भर ली। माँ ने कहा, तेरे लिए रिश्ता तलाश करूँगी, लेकिन मुझे इस वक्त पता नहीं था कि असल में माँ रिश्ते ख़राब करती थी। वो लोगों से मेरी ऐसी बातें करती थी कि वो खुद ही इनकार कर देती और फिर माँ मुझे बताती कि लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, और मैं खुद इनकार कर देता। जब से माँ ने मेरी शादी के लिए बेड़ा उठाया था, तब से शादी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कहीं से भी हाँ नहीं आ रही थी, वरना इससे पहले भी 2-3 रिश्ते आए थे जिन्हें मैंने अपनी माँ के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं इस वक्त तक इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं था कि माँ खुद मेरी शादी नहीं करवा रही थी। वो हर बार रिश्ते ख़राब करती थी, लोगों से बातें करती थी और मुझे ये यकीन दिलाती कि लड़की के बारे में मैं फ़ैसला खुद करूँगी। मैंने इस वक्त ये समझना शुरू किया कि माँ का मकसद सिर्फ मेरी हिफाजत नहीं, बल्कि ये भी था कि मैं इसके करीब रहूं। मैंने खुद देखा कि हर वक्त मेरे लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। मैं खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ों तक सब में मेरी मदद करती थी। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मैं जब भी थकन महसूस करता तो माँ मुझे सहारा देती और कहती कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने हमेशा ये दिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात कैसे आती हैं और वो हमें हर हाल में बर्दाश्त करना सिखाती रही। मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया और माँ के लिए आसानियाँ पैदा की। मैंने खुद देखा कि माँ हर वक्त मेरे लिए कुर्बानियाँ देती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी खुशी के लिए कभी अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखती थी। जब मैंने शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए तो माँ की हर बात मेरी सोच को मुतासर करती रही और हर बार ये बताती कि लड़की किस किस्म की है, क्या खूबी है, क्या खामी है, और मैंने हर बार माँ की बातों पर यकीन किया। मैंने खुद ये महसूस किया कि माँ के फ़ैसले मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम हैं। मैंने अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू किया तो हमेशा माँ की राय मेरे जहन में आती रही, लेकिन मुझे ये हकीकत कभी समझ में नहीं आई कि माँ दरअसल शादी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं इसके करीब रहूं। इसका खौफ था कि कहीं कोई औरत आए तो मैं इससे दूर ना हो जाऊं। 2 साल तक माँ मेरा रिश्ता ना करवा सकी, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं ये मामलात अपने हाथ में ले लूं। और मुझे एक लड़की पहले से ही पसंद भी थी। जब इस लड़की ने मुझे हरी झंडी दिखाई, कहा आप मेरे घर रिश्ता भेजें,
اگر میرے ماں باپ مان گئے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ تو میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی ماں کو بتا دیتا ہوں، اور میں نے ماں کو بتا دیا۔ ماں کو یہ بات بری ضرور لگی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ اس ٹائم بس کہا تھا کہ یہ جیسے تیری خوشی، اب تو بڑا ہو گیا ہے، ظاہر ہے شادی تو نے کرنی ہے، ساری زندگی تو شادی کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ جب ماں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، حافظ قرآن تھی اور ہر کام میں ماہر تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ سب کچھ آخرکار ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکی کے گھر والے بھی بڑے شریف لوگ تھے۔ ہم نے سب مل کر شادی کے انتظامات شروع کر دیے اور ماں بھی کچھ دیر بعد خوش نظر آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ماں اس بار لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور سوچ کے آثار تھے، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے دل سے سکون دیا۔ میں خود بھی بہت خوش تھا، کیونکہ لڑکی میں وہ سب کچھ موجود تھا جو میں چاہتا تھا۔ ہم نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہر روز میں اور ماں شادی کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی چیز طے کرتے تھے۔ ماں کبھی کبھی لڑکی کے بارے میں بات کرتی اور اپنی رائے دیتی، لیکن اس بار میں نے ہر بات پر بس خاموشی اختیار کی۔ مجھے لگا کہ ماں نے آخرکار اسے قبول کر لیا ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ میری ماں کی رائے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں بہت دلچسپ تھیں۔ لڑکی کے گھر والے بہت مہمان نواز اور خوش اخلاق تھے۔ ماں بھی ہر چیز کو غور سے دیکھتی اور کبھی کبھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ میں نے دیکھا کہ ماں کی خاموش مسکراہٹ میں اطمینان تھا۔ ہم سب نے مل کر کھانے پینے کے انتظامات کیے، کپڑے منتخب کیے اور شادی کی تقریبات کا شیڈول بنایا۔ ماں ہر چھوٹی بڑی بات پہ نظر رکھتی، لیکن اسے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا۔ جب شادی کا دن آیا تو سب لوگ خوش تھے۔ ماں نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں کا خوف اور اعتراض ختم ہو گیا ہے۔ لڑکی بھی بہت خوش تھی اور سب کی خوشی دیکھ کر مجھے دل میں سے سکون ملا۔ تقریب کے دوران سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا۔ ماں نے اپنے ہاتھ سے سب انتظامات دیکھے اور ہر چیز کی توثیق کی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں میری شادی کے ہر لمحے پر تھی۔ شادی کے بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور رات تک تقریب جاری رہی۔ ماں آخرکار مطمئن نظر آئی۔ مجھے دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ آخرکار سب کچھ ٹھیک ہوا اور میری ماں بھی خوش تھی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی ہر لحاظ سے ماں کی توقعات پر پورا اتری اور میری زندگی کے لیے بہترین ساتھی تھی۔ ماں بھی آخرکار اس کے ساتھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت تک کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں کے دل میں میری بیوی کے لیے اتنی نفرت بن جائے گی، اور میری بیوی بھی بہت اچھے سے سب کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ اس کا نام مومنہ تھا اور وہ بہت اچھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے گھر سب انتظامات کرنے کو کہہ دوں۔ جب ماں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان جھگڑے بھی ہونے لگے۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دونوں کے درمیان بحث ہوتی اور کبھی کبھار ایک عام سی بات بڑا مسئلہ بن جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب ہمارا جھگڑا ہوتا تو میری ماں اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ بات کو جان بوجھ کر ہوا دیتی اور پھر معاملہ اور بڑھ جاتا۔ چھوٹی بات پر شروع ہونے والا جھگڑا اکثر ایک ہفتے تک چلتا رہتا۔ میں وہ ہوتا جو منانے کی کوشش کرتا، اور جب میں منا لیتا تو حالات بہتر ہو جاتے۔ جھگڑے کے بعد محبت زیادہ بڑھ جاتی اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ میں اپنی بیوی کو کبھی باہر لے جاتا اور کچھ کھلا پلا دیتا۔ اس کے بعد گھر میں ماں کا موڈ پھر سے خراب ہو جاتا۔ کبھی کبھار میں نے محسوس کیا کہ ماں کی ناراضگی میں شدت آ جاتی اور وہ ہر بات پر غور کرنے کی بجائے بس خاموش رہتی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ سب کچھ بتایا۔ دوست نے کہا کہ یہ سب کچھ بالکل نارمل ہے اور تمہاری صورتحال میں تمہارا ماں کے ساتھ رشتہ بڑا گہرا رہا ہے۔ وہ کہتا کہ ایسے معاملات شروع میں ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ سال ڈیڑھ سال میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ میں نے دوست کی باتیں سن کر یہ سوچا کہ ماں کو مصروف رکھنا بہتر ہوگا۔ میں نے اس کے لیے طریقے سوچے کہ وہ زیادہ وقت گھر کے کاموں میں یا عبادت میں گزارے۔ میں نے خود فیصلہ کیا کہ اب ماں کو قرآن پڑھنے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے بولا کروں گا، تاکہ وہ مصروف رہیں۔
میں نے سوچا گھر کے باقی کام مومنا کرے گی اور ماں عبادت میں وقت گزارے گی۔ اس طرح جھگڑے کم ہوں گے اور ماحول پرسکون رہے گا۔ میں نے دوست کے مشورے پر اپنی ماں سے کہا کہ آپ قرآن مجید پڑھا کریں، تلاوت کریں، نماز ادا کریں۔ ہمارے گھر میں ابھی تک نماز پڑھنے میں صرف مومنہ ہی آگے تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ماں کو یہ عادت ڈال دوں تاکہ وہ مصروف رہیں اور ماحول میں سکون آئے۔ جب میں نے اپنی ماں کو یہ کہا تو وہ اچانک زور سے بولنے لگی اور کہنے لگی کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی اور تیری بیوی صرف بی بی حاجن ہے؟ میں نے کہا نہیں امی، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دل اللہ کی طرف لگائیں۔ آپ نے پوری زندگی گزار لی، سب کچھ دیکھ لیا۔ میری ماں کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا دیکھا میں نے؟ ایک عدد تیرا باپ دیکھا جس نے میری زندگی برباد کی اور باقی ساری زندگی میں نے تیرے پیچھے خوار ہو کر گزار دی، اور اب تو مجھے مشورے دے رہا ہے۔ میں نے کہا امی، عبادت کرنے کا مشورہ دینا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ عبادت تو ہم سب کو کرنی چاہیے۔ میں نے سیدھی سیدھی باتیں کہیں، لیکن میری ماں میرے پیچھے ہی پڑ گئی۔ اس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ تجھے تیری بیوی نے سکھا کے بھیجا ہے۔ بڑی مومنہ بنتی ہے اور اصل میں بد کردار ہے۔ میری ماں کے منہ بھر کر میری بیوی کو بد کردار کہہ دیا تھا، حالانکہ مجھے میری بیوی میں ابھی تک بد کرداری نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن میں کچھ نہ بول سکا، کیونکہ میں کیا بولتا۔ میں نے بس خاموشی اختیار کی اور ماں کے غصے اور الزامات کو برداشت کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پرس سے 2000 روپے غائب ہو گئے اور مجھے آج پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرے پاس اور پیسے نہیں تھے، مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا، کیونکہ ماں اکثر میرے پرس سے پیسے نکال لیتی تھی۔ میں نے کبھی ان کو نہیں روکا تھا۔ ماں نے کہا کہ نہیں، آج تو میں نے نہیں نکالے، مجھے پتہ ہے کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے، میرے بیٹے کو ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا میں نے بیوی سے پوچھا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آج تک آپ کے پرس سے 1 روپیہ نہیں نکالا اور ایسے ہی تھا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا، حالانکہ میں اس سے خرچہ وغیرہ کچھ نہیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ لوگ تو مجھے کہتے کہ اسلم کی تو لاٹری لگی ہے جو اسے ایسی بیوی ملی ہے۔ میں کچھ مانگتی نہیں، نہ کچھ کہتی ہے، سارے گھر کا کام بھی کرتی ہے اور خوبصورت اور نیک بھی ہے۔ لیکن میں نے اس وقت تک کبھی اپنی بیوی کی تعریف تک نہیں کی تھی اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ جب ان دونوں نے پیسے نہیں نکالے تو لگتا ہے میں ہی کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا ہوں۔ لیکن جاتے جاتے میری ماں نے مجھے میری بیوی کا پرس دکھایا تو اس میں 2000 روپے پڑے ہوئے تھے اور جو میرے ہی نوٹ تھے، جو بالکل کڑک اور نئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی نے جھوٹ کیوں بولا۔ میری ماں نے کہا کہ دیکھ، تیری بیوی نے پیسے نکالے ہیں مگر منہ بھر کے جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنا نہیں خیال آیا اسے کہ مہینے کا آخر ہے؟ میں نے کہا کہ آج تک اس نے پیسے نہیں نکالے میرے پرس سے، آج کیا ہو گیا؟ اگر کوئی بات تھی تو مجھے بتایا تک کیوں نہیں؟ اس نے ایمان سے کہا چل جا کے بات کر اس سے۔ میں نے کہا کہ چھوڑیں امی، اب میں کیا بات کروں؟ کوئی بات نہیں، اس نے نکال لیے ہیں تو کیا ہو گیا، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ ماں نے کہا پھر تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ کسی دوست سے لے لوں گا، بعد میں دے دوں گا، ویسے بھی تنخواہ ملنے میں 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن گزارا کر لوں گا۔ ماں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے یہ تو پوچھ کہ اس نے چوری کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ ماں، چوری تھوڑی کی ہے، بیوی ہے، اگر میرے پرس سے پیسے نکال لیے تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں لگا جیسے میری ماں کا پلان ناکام ہو گیا۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ اگر میں نے تیرے پرس سے پیسے نکالے ہوتے تو میرے منہ کو آ جاتا۔ میں نے کہا امی، آج تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ کا جب دل کرتا ہے آپ میرے پرس سے پیسے نکال لیتی ہو۔ ماں کہنے لگی کہ دیکھا، ابھی تو نے جتا دیا نا۔ میں نے کہا کہ جتا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ خیر میں آفس چلا گیا۔ میں نے اپنے دوست سے 2-2500 روپے ادھار لے لیا اور میرے 2 دن گزر گئے اور اس کے بعد تنخواہ مل گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ اس نے پیسے کیوں نکالے، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی اس نے 1 روپیہ تک نہیں مانگا تھا، لیکن اگر اس دن اس نے پیسے لے لیے تھے بغیر پوچھے تو اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اب میری ماں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنی شروع کر دی تھی۔
کہ اس کو تیری کمائی کی فکر نہیں ہے؟ دیکھ کتنا زیادہ صرف استعمال کرتی ہے، جبکہ تھوڑے صرف میں بھی کپڑے دھل سکتے ہیں۔ دیکھ کھانے میں کتنا گھی ڈالتی ہے، اپنے گھر والوں کی سائڈ لیتی ہے، تیرے پرس سے پیسے نکال لیتی ہے، تیرا کام نہیں کرتی، اس کو کپڑے نہیں دھونے آتے، تیرے کپڑے نہیں صحیح طرح دھوتی۔ ماں نے اتنی باتیں کرنی شروع کر دی کہ بالآخر میں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ماں کی کہہ رہی ہے جب کوئی مسلسل کسی کے بارے میں آپ کے کان بھرتا رہے اور بار بار اس کی برائیاں کرتا رہے تو پھر بالآخر آپ کو بھی اس میں سے برائیاں ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ تیسرے بندے کی باتوں سے بہت جلدی ٹوٹنے کی کلاکار تک پہنچ جاتا ہے۔ بالآخر میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور اب مجھے اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آنے لگی۔ ہر چھوٹی بات پر میں اسے ڈانٹ دیتا اور اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ میں نے خود محسوس کیا کہ یہ میرا طریقہ تھا سکون حاصل کرنے کا، یعنی باہر کے ڈپریشن اور پریشانی کو میں اپنی بیوی پر نکال دیتا۔ میری ماں کہتی رہتی کہ پہلے زمانے میں تو بیویاں ایسی اس لیے ہوتی تھیں، بندہ باہر سے محنت کر کے آتے تھے اور بیویوں کو ایک دو تھپڑ لگاتے تھے تو ان کا غصہ نکل جاتا تھا اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور عورت اگر ایک دفعہ تھپڑ کھا لے تو کیا ہو جائے گا۔ ایک دن اسی بات کے زیر اثر اور اپنی ماں کی باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میری ماں فوراً کہنے لگی کہ ڈرامے کر رہی ہے، اٹھ جائے گی، چھوڑ دو اسے، بس ایسا ہی پڑے رہنے دو۔ میں بھی کمرے میں باہر چلا گیا نہانے کے لیے اور فون پر بیٹھ کر ریلز دیکھتا رہا۔ 2 ڈھائی گھنٹے بعد مجھے پیاس لگی، میں نے پانی مانگا اور بیوی کا نام پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ابھی بھی اسی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گیا، یہ تو اتنی دیر سے جہاں پڑی ہے۔ فوراً اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا یہ کافی دیر سے بے ہوش ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے، اور اگر آپ وقت پر لے کر نہیں آتے تو یہ مر سکتی تھی اور ساتھ میں بچہ بھی جا سکتا تھا۔ جب مجھے یہ بات سنی کہ بچے کو بھی خطرہ تھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ تم ماں بننے والی ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی کہا کہ جب یہ بیڈ ریسٹ پر ہے تو کچھ دن گھر کے کام کر لیں۔ ڈاکٹر نے بیوی کو بیڈ ریسٹ بولا تھا اور میں نے پوری توجہ اس کا خیال رکھنے میں لگا دی۔ جیسے ہی میں نے بیوی کا خیال رکھنا شروع کیا اور اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز خود کرنے لگا، ماں کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ ہر بات پر ناراض ہوتی اور میری ہر حرکت کو دیکھ کر برا منہ بناتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب سب کچھ میری ذمہ داری بن چکا ہے اور بیوی کی حفاظت اور آرام میری اولین ترجیح بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ رمضان آ گیا۔ رمضان میں سارا کچھ ماں سے نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سحری کی ذمہ داری لے لو، سحری میں ویسے بھی کام کم ہوتا ہے، تم سحری بنا کر کھا کر سو جایا کرو اور افطاری ماں بنا لیں گی۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی ماں سے بھی کہہ دیا کہ اس وقت کچھ نہ بولے۔ ماں نے خاموشی سے ہاں کہہ دی اور میں نے محسوس کیا کہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں۔ رمضان شروع ہو گیا اور میں اس روٹین سے بہت خوش تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سارا کچھ کنٹرول میں ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ میری اولاد آنے والی ہے اور ماں اور بیوی کے درمیان بھی اب لڑائی نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی بات نہیں ہو رہی اور ماحول پرسکون لگ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تبھی طوفان آنے والا تھا اور وہ بھی بہت بڑا تھا۔ یہاں تک کہ 5واں روزہ آ گیا۔ میری بیوی مومنہ سحری بنانے کے لیے کچن میں کھڑی تھی اور میں نے اسے کہا تھوڑا سا پانی بھی گرم کر دے تاکہ سحری کرنے سے پہلے میں نہا سکوں۔ میں خود موبائل پر بیٹھا ہوا تھا اور کچن کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا آج اس نے پورا دن مجھ سے بات نہیں کی، پورا دن اس نے منہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے کہا ماں چھوڑو، ایک دن اگر اس نے تم سے بات نہیں کی تو کیا ہوا، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ ماں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، اچھا میں دیکھتی ہوں کھانا بن گیا یا نہیں، مدد کروں۔ میں نے کہا ہاں دیکھ لو، اگر آپ تھوڑی مدد کر دو گی تو بہتر ہوگا۔ ماں اندر گئی
और थोड़ी देर के बाद आवाज़ें आने लगी। मैंने सुना, ना बेटा, ना ऐसे ना करना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे नहीं नहीं, मैं फ़ौरन किचन की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बर्तन गिरने की आवाज़ आ गई। उबलता हुआ पानी मेरी बीवी के ऊपर गिर चुका था और वो तड़प रही थी। मेरी माँ भी रो रही थी और चीख रही थी। मैं घबरा गया और फ़ौरन कहा, ये क्या हुआ? माँ ने कहा कि ये मुझ पर गर्म पानी फेंकने की कोशिश कर रही थी और गलती से इसके ऊपर ही गिर गया। आवाज़ें भी ऐसी आ रही थी कि जैसे वो वाकई मेरी माँ पर पानी फेंकने की कोशिश कर रही थी। मैंने फ़ौरन माँ की बात मान ली और इसकी बातों में आ गया। मैंने इसी वक्त फ़ैसला किया कि अब कुछ करना ज़रूरी है। मैंने अपनी बीवी मोमना को तलाक दे दी। मैंने इसे कहा कि मैं तुझे लिख कर तलाक दूंगा और निकल जा मेरे घर से। मैंने इसे घर से निकाल दिया। वो बोलती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, बकवास है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने इसकी बात नहीं सुनी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो हामला है। मैंने अपनी तरफ से इसे फारग कर दिया और फ़ैसला कर लिया कि अगर बोलकर तलाक नहीं हुई तो लिख कर होगी। मैंने सोच लिया कि लिख कर ही तलाक दूंगा ताकि जब बच्चा हो जाए तो तलाक मुकम्मल हो जाए। मैंने इसे घर से बाहर भेजा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चीखती रही और मुझे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैंने घर में वापस आकर माँ की तरफ देखा। माँ ने आंखें झुकाए रखी और खामोश रही। मैंने भी कुछ ना कहा, बस अंदर जाकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया है। मैंने सोचा कि अब घर का माहौल कंट्रोल में है और कोई चीज़ मेरे काबू से बाहर नहीं जाएगी। बीवी की चीखें और दर्द की आवाज़ें अभी भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैंने कुछ न सोचा। मैंने अपने फ़ैसले को हतमी समझ लिया था। माँ ने मुझे बस खामोशी से देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने महसूस किया कि माँ भी इस फ़ैसले में मेरे साथ है। पूरी रात में घर में खामोश रहा, कोई बात नहीं हुई। मेरी बीवी बाहर थी और मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहने का अज़म कर लिया। घर में सिर्फ माँ और मैं रह गए थे। माँ ने शाम के वक्त खाना तैयार किया और मैंने खाया। कोई बात नहीं हुई, बस खामोशी रही। अगले दिन भी हालात वही रहे। मैंने अपनी माँ से कहा कि घर के काम देख लो, बीवी के जाने के बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। माँ ने बस हाँ कह दिया। मैंने देखा कि अब घर में हर काम माँ के हाथ में है और बीवी की गैर मौजूदगी से कोई बहस या झगड़ा नहीं है। मैंने अपने कमरे में बैठकर सब कुछ सोचा। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी से अलग हो गई है और अब सब कुछ मेरे काबू में है। मैंने फैसला किया कि अब सब कुछ कंट्रोल में है और किसी से बहस या झगड़ा नहीं होगा। माँ ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। मुझे पता चला कि मेरी बीवी अस्पताल में है और वहाँ इसकी हालत बहुत बुरी है, लेकिन मैं इसे देखने के लिए नहीं गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वही मर जाए तो अच्छा है, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसी औरत को मैं अपने घर में कैसे रख सकता हूँ जिसने मेरी माँ पर गर्म पानी फेंकने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा कि इसका मकसद शायद ये था कि मेरी माँ मर जाए। इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर अब मैं अपने ख़यालात में उलझा रहा। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बाकायदा लिख कर तलाक देकर पर्चा पकड़ा आ। अगर इसके हाथ में तलाक का पर्चा ना हुआ हो तो वो मुंह उठाकर फिर आ जाएगी। माँ कहती रही कि वैसे भी इसकी चाल ढाल देखकर पता चलता है कि वो कैसी है और इसकी शक्ल भी ज़ाहिर करती है कि वो बेटी ही पैदा करेगी। माँ ने कहा कि बेटियाँ पैदा करके घर भर देगी, क्योंकि जहाँ बेटा पैदा करने वालों की शक्ल ऐसी नहीं होती। मैंने माँ से कहा कि ठीक है, मैं तलाक देकर ही आऊँगा। मैंने अस्पताल की तरफ चलना शुरू किया। मेरे दिल में इस वक्त कोई बात नहीं थी कि ये मेरी बीवी है या मैं इसके साथ बुरा किया है। कभी कभी सोचता कि इसका क्या हाल होगा, लेकिन ज़्यादातर ख्यालात जल्दी नॉर्मल हो जाते। मैं अस्पताल की तरफ जा रहा था और मेरे जहन में सब कुछ बेहिस और खुश्क सा था। मैंने अपने दिल में बस ये कहा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ। कोई जज्बात नहीं थे, बस खामोशी और खालीपन था। अस्पताल पहुँचा तो मालूम हुआ कि मेरी बीवी आईसीयू में है। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा
हुआ और माहौल देखकर रुक गया। अंदर एक डॉक्टर खड़ा था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। वो मेरी बीवी के पास खड़ा था और बहुत ही ज़्यादा काबिल और संभला हुआ इंसान लग रहा था। इसने मुझे बाहर से देखकर कहा कि आप फिक्र ना करें, आप मेरे घर चलिएगा, मैं बाकी के सारे मामलात देख लूँगा और आपके साथ इंसाफ करने की कोशिश करूँगा। मैं अंदर गया और गुस्से से कहा कि तू कौन है इसको घर ले जाने वाला? डॉक्टर ने कहा कि तुम मुस्लिम हो? तुम्हें देखते ही पहचान गया हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं असलम हूँ और ये एक बदकिरदार औरत है, इसीलिए मैंने इसको तलाक दी। मैं तलाक के प्रोसीजर के लिए आया हूँ। ये देखो मेरे हाथ में। डॉक्टर ने कहा ये तो तुम बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और जब ये तुम्हारे बंधन से आज़ाद हो जाएगी तो मैं इससे शादी कर लूँगा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये किस किस्म का डॉक्टर है। एक जली हुई लड़की जो कि किसी की बीवी है, माँ बनने वाली है, इसके साथ शादी करने को तैयार है। मैंने कहा कि फिर तुम्हारी दूसरी बीवी बनेगी ना? इसने कहा नहीं, ये मेरी पहली बीवी बनेगी और मकाम भी इसको पहले वाला ही दूंगा और अपने साथ रखूँगा। ऐसी औरत नसीब वालों को मिलती है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा अच्छा, पहले से चक्कर था तेरा इसके साथ, तू इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इसको छोड़ूं और तू लपेट ले। इसने कहा कि तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। मैंने तलाक अपनी बीवी के मुंह पे मारी और वहाँ से बाहर आ गया। मैंने कहा कि इस तरह की औरत तेरे ही नसीब में आ सकती है, बदकिस्मत मैं नहीं, बदकिस्मत तू है। ये डायलॉग बोलकर मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला। मैं वापस आ गया और 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बीवी की हाँ डिलीवरी हो गई। मुझे नहीं पता कि बेटा हुआ या बेटी। इसके बाद उन्होंने बाकायदा तलाक के लिए अप्लाई किया और मैंने बाकायदा तौर पर अपनी बीवी को तलाक दे दी। इसका जो सामान था वो भी वापस भिजवा दिया। फिर से मैं और मेरी माँ पहले की तरह रहने लगे, लेकिन क्योंकि बीवी के साथ 1-1.5 साल गुजरा था, बीवी की याद आती थी। शादीशुदा ज़िंदगी की याद ज़रूर रहती थी। फिर से पहली वाली ज़िंदगी गुजारना मुझे पहले जितना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि हम पहले की तरह रहेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की क्या ज़रूरत है। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बताया तो इसने कहा ये भी हो सकता है कि तेरी माँ को कोई गलत फहमी हो और अगर कोई इसके ऊपर पानी कराना चाहता है तो वो उसी के ऊपर गिरता है, अपने ऊपर कैसे गिर गया। और अगर फ़र्ज़ करो कि तेरी बीवी ने ये भी किया हो तो भी तुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मर्द को औरत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ एक ही सूरत में छोड़ना चाहिए, जब वो बदकिरदार हो। अगर तेरी भी बदकिरदार नहीं थी तो तुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए था। मैंने कहा कि माफ़ करने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब तो सब ख़त्म हो गया। इसने कहा कि तू बहुत ही बड़ा बदकिस्मत आदमी है। मैंने कहा ज़रा पता तो कर कि मेरी बीवी क्या कर रही है। मैंने कहा अब तो इसे मेरी बीवी भी ना बोल, वो तेरी बीवी नहीं है। तू क्या करेगा इसके बारे में जानकर? मैंने कहा कि मुझे पता करना है कि वो क्या कर रही है, जबकि इसने वाकई इस डॉक्टर से शादी कर ली है। बस मुझे इस बात पे हैरानगी हो रही है कि डॉक्टर एक मज़दूर की छोड़ी हुई बीवी औरत को साथ शादी कैसे कर सकता है। मेरे दोस्त ने कहा तो मुझे बताओ इस डॉक्टर का नाम क्या था, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि हाँ, नाम तो मुझे याद है, मैं बताता हूँ, तुम पता करो। मेरे दोस्त की दी हुई खबर ने जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से खींच ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस डॉक्टर को मैं अस्पताल में खड़ा देखकर जल रहा था वो मेरा अपना खून निकलेगा। इसने कहा कि इसके पास ऐसी खबरें हैं कि मैं सुनकर कांप जाऊं, मगर मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। पहला बार यही था कि डॉक्टर सलमान कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरे हकीकी बाप का बेटा है, मेरा सुतीला भाई। मैं काफ़ी देर तक इसे घूरता रहा जैसे वो मजाक कर रहा हो, मगर इसके पास सबूत थे, पुरानी तस्वीर, कुछ कागजात, कुछ लोगों की गवाहियाँ, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मैं अंदर से टूटने लगा था। दूसरा बार इससे भी ज़्यादा गहरा था। इसने कहा कि मेरे माँ बाप की इलादगी की वजह वो नहीं थी जो मुझे बचपन से बताई गई थी। मुझे हमेशा यही बताया गया कि मेरा बाप जालिम था, बदकिरदार था।
اس نے ماں کو چھوڑ دیا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ علحدگی اس لیے ہوئی تھی کہ میری ماں بد کردار نکلی تھی۔ میرے باپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور جس آدمی کے ساتھ وہ پکڑی گئی تھی اس نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بکھر گیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے وہ بچپن کے وہ لمحے یاد آنے لگے جب ماں باپ کو کوستی تھی اور برا کہتی تھی، اور میں اس کی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ شاید کہانی کا دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے نفرت کی، اسے چھوڑ دیا، اس کا ساتھ نہ دیا۔ اگر میں اس کے ساتھ چلا جاتا تو شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میرے دوست نے کہا کہ جس طرح اس نے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، وہ تمہیں بھی کسی مقام پہ کھڑا کر سکتا تھا۔ وہ تمہیں بھی پڑھاتا، سنوارتا، تمہاری زندگی بناتا، مگر تم نے ماں کا ساتھ دیا، اس عورت کا جو خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس شریف آدمی کے ساتھ نہ رہ سکی۔ یہ جملے میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ ڈاکٹر سلیمان نے میری چھوڑی ہوئی بیوی سے اسی لیے شادی کی کہ وہ مجھے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کیسا ہوں، میرا مزاج کیسا ہے، میری سوچ کتنی تنگ ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں برباد ہوئی عورت کو سہارا دیا۔ میں جسے بد کردار کہہ کے چھوڑایا تھا وہ دراصل بے قصور تھی۔ قصور میرا تھا، میری بدگمانی کا تھا، میرے غرور کا تھا، اور جس اولاد کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ شاید بیٹی ہوئی ہو، وہ بھی غلط نکلا۔ بیٹی نہیں، 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، صحت مند، خوبصورت اور سب کے لاڈلے۔ میرا باپ زندہ تھا، ایک بڑے بنگلے میں رہتا تھا، گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر تھے، میری بیوی وہاں عزت سے رہ رہی تھی، سب خوش تھے، صرف میں اکیلا رہ گیا تھا اپنی ضد اور انا کے ساتھ۔ جیسے جیسے یہ سب میں سنتا جا رہا تھا، میرے اندر ایک ایک کر کے سچائی کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ میری اور میری باپ کی زندگی برباد کرنے والی ایک ہی عورت تھی، اور وہ تھی میری ماں۔ اس نے ایک شریف آدمی سے اس کی اولاد چھین لی، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے مجھے اس کے خلاف مار دیا، اور پھر میری زندگی بھی برباد کر دی۔ میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، اس پر الزام لگایا، اسے طلاق دی، صرف اس لیے کہ میرے اندر اعتماد نہیں تھا، سچ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ میں گیا، اس گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا جہاں کبھی میرا حق تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی چہرہ تھا جسے میں نے نفرت سے چھوڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ کم پڑ گئے۔ میں نے معافی مانگی، پہلی بار دل سے۔ میں نے کہا کہ میں غلط تھا، میں نے ظلم کیا، میں نے تمہیں بدنام کیا، میں نے تمہاری زندگی کو آگ میں دھکیلا۔ اس نے خاموشی سے سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید وہ آنسو پہلے ہی خشک ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، 2 ننھے وجود جو میری آنکھوں جیسے تھے۔ میں نے انہیں گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، وہ مجھے دیکھ کے رونے لگے۔ شاید اجنبی چہرہ تھا، شاید ان کے دل نے پہچانا نہیں۔ میرے دل پر ایک اور چوٹ لگی، میں ان کا باپ تھا مگر ان کے لیے ایک اجنبی۔ میری بیوی نے آہستہ سے کہا کہ تم ان کے باپ ہو اور ہمیشہ رہو گے، مگر میں تم جیسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اب میں بہت خوش ہوں۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جو میں نے کبھی اسے لینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ پھر میں اپنے باپ سے ملا، وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، کہا تم اس وقت بچے تھے، معصوم تھے، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر جو تم نے اس عورت کے ساتھ کیا وہ غلط تھا۔ میں ان کے سامنے کھڑا تھا مگر اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سب مجھ سے ملے، عزت سے پیش آئے، مگر ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ محبت نہیں تھی جو کبھی ہونی چاہیے تھی۔ میں دیر کر چکا تھا، بہت دیر۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میرے بیٹے میری گود میں روتے رہے، مگر جیسے ہی ڈاکٹر سلیمان نے انہیں اٹھایا وہ فوراً خاموش ہو گئے، اس کی گردن سے لپٹ گئے، جیسے وہی ان کا اصل سہارا ہو، وہی ان کا باپ ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ باپ ہونا صرف خون کا رشتہ نہیں، کردار اور محبت کا نام ہے۔ میں واپس گھر لوٹ آیا، گھر کا دروازہ کھولا تو ماں بیٹھی تھی،
وہ حسب عادت پوچھنے لگی کہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی فائدہ تھا۔ سچ سن کر وہ مانتی بھی نہیں، یا شاید مان لیتی، مگر اب میرے دل میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں تھا۔ میں اسے بچپن سے دیکھتا یاد آتا، اس کی گود یاد آتی، اس کی محبت یاد آتی، مگر اب ان سب کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا، ایک ایسی عورت کا چہرہ جس نے اپنی انا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت ختم ہو چکی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ جسے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ زندگی اب چل رہی تھی، مگر پہلے جیسی نہیں۔ نہ وہ غرور، نہ وہ خود اعتمادی، صرف پچھتاوا ہے۔ کبھی کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو بیٹوں کا خیال آتا ہے۔ سوچتا ہوں وہ بڑے ہو رہے ہوں گے، اسکول جا رہے ہوں گے، اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، مگر وہ باپ میں نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں وقت واپس نہیں لا سکتا، میں اپنی غلطیوں کو مٹا نہیں سکتا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی زندگی خاموشی سے گزار دوں، اس احساس کے ساتھ کہ میں نے کیا کھویا۔ میں نے ایک بیوی کھوئی جو وفادار تھی، ایک باپ کھویا جو میرا خیر ہوا تھا، اور 2 بیٹے کھو دیے جو میرے نام کے وارث تھے۔ اب ماں کے ساتھ وہی گھر ہے، وہی دیواریں، وہی خاموشی، مگر اندر ایک شور ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شاید یہی سزا ہے، شاید یہی انجام ہے ایک انسان کا جو سچ جانے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ زندگی کب تک چلے گی، بس چل رہی ہے، ہر دن ایک یاد کے ساتھ، ہر رات ایک پچھتاوے کے ساتھ، اور میں انہی کے سہارے جیے جا رہا ہوں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ایک رخ سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں پر آنکھ بند کر یقین کیا اور اپنے باپ کو برا سمجھ لیا، حالانکہ سچ کچھ اور تھا۔ اگر میں تھوڑا سا بھی صبر کرتا، تحقیق کرتا، دونوں طرف کی بات سنتا، تو شاید آج میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا، اسے بد کردار کہا، بغیر ثبوت کے اس پر الزام لگایا اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے طلاق دے دی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ الزام لگانا کتنا آسان اور اسے برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک عورت جو ماں بننے والی تھی، اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت تھی، مگر میں نے اسے دھکار دے دیا۔ آج سمجھ آیا کہ مردانگی غصے میں فیصلہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ انصاف اور برداشت کا نام ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں، اولاد کا فرض احترام ہے، مگر اندھی اطاعت نہیں۔ اگر میں سچ جاننے کی کوشش کرتا تو شاید اپنے باپ سے محروم نہ ہوتا اور نہ ہی اپنے بچوں سے دور ہوتا۔ رشتے خون سے بنتے ہیں، مگر قائم کردار اور اعتماد سے رہتے ہیں۔ میں باپ تھا، مگر میرے بچوں نے مجھے قبول نہیں کیا، کیونکہ میں نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ غرور، شک اور انا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کا غلط فیصلہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ آج میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سچ جاننے سے پہلے فیصلہ نہ کرو، اور غصے میں رشتہ نہ توڑو، اور جو تم سے محبت کرتا ہو اسے الزام دے کر خود سے دور نہ کرو، ورنہ انجام میری طرح تنہائی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔